بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ سنگاپور میں 16 سالہ لڑکا 2 مساجد پر کارروائی کرنے کا ارادہ کرنے پر گرفتار۔ مسجد الحرم میں معذوروں کے لیے نئے الیکٹرانک ویل چیئرز۔ امریکی باسکٹ بال کے مشہور کھلاڑی اسٹیفن جیکسن نے اسلام قبول کر لیا۔ لال قلعہ پر چڑھائی کے بعد کسانوں نے دہلی کے باہر ڈیرے ڈال دیے۔ جاپان کا دور کی کمزور نظر ہمیشہ کے لیے صحیح کرنے والی اینک بنانے کا دعویٰ۔ انسانیت کو سب سے بڑا خطرہ جوہری لڑائی سے نہیں وبائی امراض سے ہے، مائیکروسافٹ کے بانی۔ روسی خفیہ ایجنسی 40 سال سے صدر ٹرمپ کو صدر بننے کے لیے تیار کر رہی تھی، امریکی صحافی کا تہلکہ خیز دعویٰ۔ مشہور بھارتی ڈاکٹر کی ٹی وی پر دنیا کے سامنے بیگم کے ہاتھوں تاریخی عزت افزائی۔ میری بارات آنی ہے، سڑک بنوا دیں، دلہن خود ہی درخواست لے کر پہنچ گئی۔ جرمنی میں مختلف جگہوں پر رکھے گئے یہ ڈبے کس لیے ہیں؟ گالیاں دینے والا ذہین، ایماندار اور تخلیقی صلاحیتوں کا مالک ہوتا ہے، نئی تحقیق۔ صحت مند خاتون کا کورونا سے انتقال، جاتے جاتے آخری بات کیا کہہ گئی؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ سنگاپور میں ایک 16 سالہ بچے کو 2 مساجد پر کارروائی کرنے کا ارادہ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ سنگاپور کے محکمہ داخلہ نے اپنے ایک بیان میں بتایا ہے کہ ایک بھارتی نژاد 16 سالہ بچے کو سنگاپور کی 2 مساجد پر حملے کی منصوبہ بندی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ سنگاپور میں داخلی سلامتی ایکٹ کے تحت حکام کو کسی بھی شخص کو 2 سال تک حفاظتی خطرے کے طور پر نظر بند کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں معذوروں کو خانہ کعبہ کے طواف اور صفا اور مروہ کی سعی میں سہولت فراہم کرنے کے لیے نئی الیکٹرانک ویل چیئرز کی فراہمی کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ مقدس مساجد کے امور کے سربراہ علی ڈاکٹر عبد الرحمان نے کہا کہ مسجد الحرم آنے والوں میں معذور اور بزرگ بھی ہوتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں فراہم کرنا ہمارا اہم ہدف ہے۔ نئی الیکٹرانک ویل چیئرز مضبوط پلاسٹک سے تیار کی گئی ہے جو ہلکی پھلکی ہوتی ہے، ان کو چلانا آسان ہے جبکہ انہیں فولڈ کر کے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ امریکہ کے مشہور باسکٹ بال کے مشہور کھلاڑی اسٹیفن جیکسن نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے۔ اسٹیفن جیکسن نے اپنے کیریئر میں 14 سیزن کھیلے ہیں اور ان کے 12,000 سے زائد پوائنٹس ہیں۔ اسٹیفن جیکسن کا تعلق امریکہ کے شہر ہیوسٹن سے ہے اور وہ دنیائے باسکٹ بال کے معروف کھلاڑی ہیں۔ اسٹیفن جیکسن نے 2015 میں لیگ سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی۔ معروف کھلاڑی نے خود ہی انسٹاگرام پر اپنے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا اور ایک ویڈیو بھی شیئر کی جس میں وہ مسجد میں سب کے سامنے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے اعلان کے بعد سے ہی مشہور شخصیات اور مداحوں کی جانب سے اسٹیفن کو مبارکباد دینے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ دوستو، میری طرف سے اور آپ سب کی طرف سے بھی اسٹیفن کو اسلام قبول کرنے کی مبارکباد ہو، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ ان کا اسلامی نام کیا رکھا گیا ہے۔ بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پر تاریخی لال قلعہ پر چڑھائی کرنے والے ہزاروں کسانوں نے بدھ کو ایک مرتبہ پھر دارالحکومت کے باہر ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ 2 ماہ سے جاری اس احتجاج کے سب سے پرتشدد دن گزشتہ روز مظاہروں میں ایک شخص جاں بحق اور 80 سے زائد پولیس اہلکار زخمی ہو گئے تھے۔ نئے زرعی قوانین کی منسوخی کا مطالبہ کرنے والے مظاہرے اب بغاوت کی شکل اختیار کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت کے لیے بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ دوسری بار اقتدار میں واپس آنے کے بعد سے مودی حکومت کو مسلسل متعدد چیلنجز کا سامنا ہے۔ امریکی میڈیا نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ بھارت میں کسانوں کی حالیہ تحریک
بغاوت کی شکل اختیار کر کے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے۔ کسان صرف اصلاحات کے لیے احتجاج نہیں کر رہے بلکہ یہ تحریک بھارت کے پورے معاشی ڈھانچے کو تبدیل کر دے گی۔ دور کی نظریں کمزور ہونا کافی پریشانی کا باعث ہوتا ہے کیونکہ انسان چشمے کے بغیر دور کی چیزوں کو دیکھنے سے قاصر ہوتا ہے، اور ہر وقت چشمہ اور لینس کا استعمال کتنا مشکل ہوتا ہے۔ جاپان کی ایک فارماسیوٹیکل کمپنی کبوتا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایسے سمارٹ گلاسز تیار کیے ہیں جسے دن میں صرف 1 گھنٹہ لگا رکھنے سے آپ کی کمزور نظر پورے دن کے لیے ٹھیک ہو جائے گی۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ اینک کی فروخت کا آغاز 2021 میں کریں گے۔ مائیکروسافٹ کے شریک بانی بل گیٹس نے ایک تقریر کے دوران خبردار کیا تھا کہ انسانیت کو سب سے بڑا خطرہ جوہری لڑائی سے نہیں بلکہ کسی وبائی جراثیم سے لاحق ہے جو کروڑوں افراد کے لیے جان لیوا بن جائے گا۔ اس تقریر کو کروڑوں بار یوٹیوب پر دیکھا گیا مگر اس کا اثر وہ نہیں ہوا جس کی بات بل گیٹس نے کی تھی۔ اس کی بجائے امریکہ اور یورپ میں دائیں بازو کے قدامت پسند افراد، ویکسین کے مخالفین، سازشی خیالات پھیلانے والے گروپس نے دنیا کے امیر ترین شخص کو اپنا ہدف بنا لیا۔ مائیکروسافٹ کے بانی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ وہ عجیب و غریب اور شیطانی سازشی خیالات پر دنگ رہ گئے تھے کیونکہ وہ یہ جاننا پسند کریں گے کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ سب دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوا، مجھے توقع ہے کہ یہ معاملہ جلد ختم ہو جائے گا۔ بل گیٹس نے کورونا کی روک تھام کے لیے $1.75 ارب عطیہ کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ عطیہ ویکسینز، علاج اور تشخیص کی تیاری میں استعمال ہوگا۔ کورونا کی وبا کے پھیلاؤ کے ساتھ انٹرنیٹ پر لاکھوں ایسے سازشی خیالات سامنے آئے تھے جن میں سے کچھ میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ڈاکٹر انتھونی فوچی اور بل گیٹس نے وبا کو تخلیق کیا تاکہ لوگوں کو کنٹرول کر سکیں۔ اس کو استعمال کر کے لوگوں میں مائکرو چپ نصب کرنا چاہتے ہیں، لیکن بل گیٹس کا کہنا یا پوچھنا ہے کہ کیا لوگ واقعی اس بات پر یقین رکھتے ہیں؟ سابق امریکی صدر ٹرمپ کے الیکشن جیت کر صدر بننے کے بعد ان پر الزام عائد کیا گیا کہ انہوں نے یہ الیکشن روس کی مدد سے جیتا۔ اب اس حوالے سے اپنی نئی کتاب میں امریکی صحافی اور مصنف گریگ انگر نے ایسا تہلکہ خیز دعویٰ کر دیا ہے کہ سن کر یقین کرنا مشکل ہو جائے۔ اس نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا ہے کہ سابق صدر ٹرمپ در حقیقت روسی ایجنٹ تھے اور ان کی روس نے 40 سال قبل ہی تربیت شروع کر دی تھی۔ سوویت یونین کی ایجنسی نے 1976 سے صدر ٹرمپ کی گرومنگ شروع کی تھی اور 4 دہائیوں بعد بالآخر انہیں امریکہ کا صدر منتخب کروا کر ان کے ذریعے روس نے اپنے تمام مقاصد پورے کیے۔ وہ لکھتے ہیں کہ امریکہ کا صدر بننے کے بعد صدر ٹرمپ نے روسی صدر پیوٹن کو ہر وہ چیز دی جو وہ چاہتے تھے۔ روسی ایجنسیوں نے صدر ٹرمپ کو کئی بار دیوالیہ ہونے سے بچایا اور ان کے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کے ذریعے کروڑوں ڈالرز کی منی لانڈرنگ کی اور یہ رقم ان تک پہنچائی۔ یہ منی لانڈرنگ 1980 اور 1990 کی دہائیوں میں کی گئی۔ مصنف نے دعویٰ کیا ہے کہ صدر ٹرمپ اپنے دوست جیفرے کے ذریعے روسیوں کے ساتھ رابطے میں تھے، جس نے 10 اگست 2019 کو اپنی جان لے لی تھی۔ جہاں دوستو چند فیصد لوگ کورونا ویکسین لگوانے سے گھبراتے ہیں تو وہیں ویکسین لگوانے کے لیے پرجوش لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں میں بھارت کے معروف ڈاکٹر کے اگروال کی اہلیہ بھی شامل ہیں جنہوں نے لائیو ویڈیو کے دوران ہی اکیلے ویکسین لگوانے پر اپنے ڈاکٹر شوہر کی کلاس لے لی۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ویڈیو میں لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کون سے مرحلے میں آپ کو ویکسین سوچ سمجھ کر لینی چاہیے۔ اسی دوران فون کی گھنٹی بجتی ہے۔ فون میں خاتون استفسار کرتی ہے کہ کیا آپ ویکسین لگوانے گئے تھے؟ تو ڈاکٹر صاحب بھی جھٹ سے بولے کہ نہیں، آپ لوگوں کے لیے پتہ کرنے گیا تھا، لیکن انتظامیہ والے بولے کہ جگہ خالی ہے، آپ لگوا لیں، تو میں نے لگوا لی۔ یہ سنتے ہی خاتون کا پارا چڑھ گیا اور کہنے لگی کہ کتنے عجیب ہو تم، ہمیں ساتھ نہیں لے جا سکتے تھے، آپ ہمیں ساتھ کیوں نہیں لے کر گئے؟
ڈاکٹر اگروال سے مزید کوئی دلیل نہ بنی تو کہا کہ گھر آ کر بات کرتا ہوں، ابھی میں لائیو ہوں، اور ساتھ ہی فون کان سے ہٹا لیا۔ وائرل ویڈیو میں آخر میں خاتون کو یہ کہتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ میں ابھی لائیو آ کر تمہاری ایسی کی تیسی کرتی ہوں۔ ان کی ویڈیو شیئر کرنے والے معروف صحافی ترن شکلا نے بتایا کہ ڈاکٹر کے اگروال انتہائی معروف ڈاکٹر ہیں اور ساتھ ہی ان کی پروفائل بھی شیئر کی۔ بھارتی ریاست اتر پردیش میں ایک لڑکی اپنی بارات سے پہلے گاؤں کی سڑک کی مرمت کرانے کے لیے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ڈی ایم کے دفتر پہنچ گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق کرشمہ نامی لڑکی کی بارات 27 فروری کو آنی ہے۔ وہ اس سلسلے میں خود ہی ڈی ایم کے دفتر پہنچی اور شکایت کی کہ اس کے گاؤں کی سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جس کی وجہ سے بارات کو آنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اس لیے جلد از جلد سڑک کی مرمت کا کام کروایا جائے۔ ڈی ایم نے دلہن کی درخواست متعلقہ آفیسر کو دیتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ وہ گاؤں جا کر سڑک کا جائزہ لیں اور کسی بھی طرح فنڈز کا انتظام کر کے بارات سے پہلے سڑک کی مرمت مکمل کریں۔ دوستو، یہاں مجھے ایک شعر یاد آ گیا، لیکن ابھی یاد نہیں آ رہا، پھر کبھی سناؤں گا۔ جرمنی کے ایک شہر میں بے گھر افراد کے لیے پارکس اور دیگر عوامی مقامات پر سلیپنگ پوڈز نصب کر دیے گئے ہیں۔ یہ بے مثال کام جرمن شہر اولم کی انتظامیہ نے کیا ہے۔ ان پوڈز کو اولمر نیسٹ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ گھونسلے سردی کے موسم میں بے گھر افراد کے آرام کرنے کے لیے نصب کیے گئے ہیں۔ یہ لکڑی اور سٹیل سے بنائے گئے ہیں۔ مقامی حکومت کے ایک ترجمان کا کہنا تھا کہ یہ پوڈز اتنے بڑے ہیں کہ ان میں بیک وقت 2 لوگ آرام سے رہ سکتے ہیں۔ ان کو استعمال کرنے کے لیے لوگوں کو کسی اجازت نامے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ ان پوڈز کو سینسرز کے ذریعے ایک نیٹ ورک سے منسلک کیا گیا ہے۔ انہی سینسرز کے ذریعے پوڈز کے ساتھ درپیش آنے والے کسی بھی مسئلے سے انتظامیہ کو آگاہی رہے گی اور انہیں بروقت ٹھیک کیا جا سکے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم رہے گا کہ کب کون سا پوڈ استعمال ہو رہا ہے۔ دوستو، گالیاں دینا انتہائی معیوب بات ہے، لیکن اب سائنسدانوں نے اس کے متعلق ایسا انکشاف کر دیا ہے کہ سن کر یقین کرنا مشکل ہو جائے۔ میساچوسٹس کالج آف لبرل کے تحقیقکاروں نے بتایا ہے کہ گالیاں دینا کسی کے ذہین اور تخلیقی صلاحیتوں کا مالک ہونے کی نشانی ہوتا ہے، اور گالیاں دینے والا شخص ایسی سپر پاورز کا مالک ہوتا ہے جو اسے زیادہ سے زیادہ تکلیف جھیل جانے میں مدد دیتی ہے۔ تحقیقاتی رزلٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ گالیاں دینا ایمانداری کی بھی علامت ہوتا ہے، کیونکہ اس سے سچے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ بد زبانی دائیں دماغ کے اس حصے کو متحرک کرتی ہے جسے تخلیقی دماغ کہا جاتا ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ اور نفسیات کے پروفیسر ٹموتھی جے کا کہنا تھا کہ گالیاں دینے کے فوائد بے شمار ہیں، جو گزشتہ 2 دہائیوں میں سائنسی تحقیقات کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ اس سے قبل کوئی گالیوں کے فوائد سے آگاہ نہیں تھا۔ دوستو، اب اس کا فائدہ دیکھتے ہوئے کہیں مجھے ہی دینا نہ شروع کر دیں، بلکہ ان سائنسدانوں کو دینا جنہوں نے یہ تحقیق کی ہے۔ میں نے تو آپ تک صرف خبر پہنچائی ہے۔ برطانیہ میں ڈاکٹروں کی طرف سے فٹ اور صحت مند قرار دی جانے والی ایک ایئر ہوسٹس کورونا میں مبتلا ہو کر موت کے منہ میں چلی گئی، جس نے فیس بک پر اپنی آخری پوسٹ میں ایسی بات کہہ دی جسے سن کر شاید آپ کی آنکھ نم ہو جائے۔ 5 بچوں کی ماں کیرن نامی اس خاتون کو 27 دسمبر کو ہاسپٹل لایا گیا تھا۔ اس کی تشویشناک حالت کے پیش نظر ڈاکٹروں نے اسے دوا کے ذریعے بے ہوش کرنے کا فیصلہ کیا، اور وہ اسی بے ہوشی میں ہی ہارٹ اٹیک آنے سے موت کے منہ میں چلی گئی۔ کیرن نے فیس بک پر اپنی آخری پوسٹ میں لکھا تھا کہ مجھے دوا دے کر بے ہوش کیا جانے لگا ہے، اور وارننگ بھی دی گئی ہے کہ شاید میں اسی بے ہوشی سے واپس نہ آ سکوں۔ میں اتنی خوف زدہ ہوں کہ لفظ خوف اس کے لیے چھوٹا پڑ رہا ہے۔ میرے برابر والی خاتون کی میری آنکھوں کے سامنے موت ہو چکی ہے۔ بیچاری خاتون کی نرسوں نے جان بچانے کی بہت کوشش کی، میں بھی اس کی مدد نہ کر سکی۔
آخر میں اس خاتون کا کہنا تھا کہ پلیز تمام لوگ میرے لیے دعا کریں کہ میں دوبارہ ہوش میں آ کر اپنے بچوں کے پاس واپس جا سکوں۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔